بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن محمد بن علی رحمہ اللہ تعالی قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطیب قالت نعم بذکارة الطیب قالت نعم بذکارة الطیب المسک والعنبر سنن النسائی۔ حضرت محمد بن علی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت محمد بن علی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں، مردوں والی خوشبوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے اور مردوں والی خوشبو لگاتے تھے جس میں مہندی کی طرح رنگ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں والی خوشبوئیں لگایا کرتے تھے، مثلا کستوری اور عنبر، اور عطریات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عود ہندی بہت پسند تھا، عود ہندی بہت پسند تھا، اور مشک و عنبر بھی استعمال فرمایا ہمارے نبی نے، اور خالص عود کی دھونی اور عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی دینا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے خوشبو کا لگانا اور گھروں میں دھونی دینا یہ سب مسنون اعمال میں سے ہیں۔ اس میں جہاں سنت کا ثواب ہوگا وہیں پر جراثیم سے اور کیڑے مکوڑے سے بھی بچاؤ ہو جائے گا، اور صفائی ستھرائی مل جائے گی اور نظافت حاصل ہو جائے گی۔ عزیز بھائیو، معلوم ہوا خوشبو لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے۔ روایت میں ایک لفظ آیا کستوری کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں والی خوشبو استعمال کرتے تھے، تو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کستوری استعمال کرتے تھے۔ تو کستوری کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ کستوری یعنی مشک، ایک خوشبودار چیز جو ہرن کے نافے سے نکلتی ہے، جس سے بہت سی خوشبوئیں تیار ہوتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خوشبو پسند تھی وہ کستوری کی، اور اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنبر۔ عنبر کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی لکڑی ہے جس کو جلانے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو کستوری بھی ہمارے نبی نے استعمال فرمایا، عنبر بھی استعمال فرمایا، اور اسی طریقے سے عطر کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عود ہندی بہت پسند تھا، ہندوستان کا عود۔ اب سوال یہ ہے کہ عود کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے یہ بھی ایک قسم کی سیاہ اور کالی لکڑی ہوتی ہے جس کو جب آگ میں جلاتے ہیں تو اس سے بہت عمدہ اور اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کستوری بھی پسند تھا، عنبر بھی پسند تھا، اور عود ہندی بھی پسند تھا، عود کی خوشبو بھی بہت پسند تھی۔ تو ہمارے آقا نے کستوری بھی استعمال فرمایا، عنبر بھی استعمال فرمایا، اور عود بھی استعمال فرمایا۔ اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ عود کی دھونی بھی دی جاتی تھی، عود کی دھونی بھی دی جاتی تھی، اور یہ جو عود ہوتا تھا اس عود کے ساتھ کافور ملا دیا کرتے تھے، عود کے ساتھ کافور ملا دیتے تھے، تو یہ دونوں چیز ملا کر دھونی دی جاتی تھی۔ کافور تو ہم جانتے ہیں ہی، وہ ایک قسم کی سفید چیز ہوتی ہے
جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشبو بھی رکھی ہے، اور یہ کافور میت کے اور مردے کے اعضاء پر اور خاص طور پر چہرے کے اوپر ملی جاتی ہے۔ تو یہ کافور ایک نہایت تیز خوشبو، ایک نہایت تیز خوشبو والی چیز کا نام کافور ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کستوری بھی استعمال فرماتے، عنبر بھی استعمال فرماتے، عود بھی استعمال فرماتے تھے، اور دھونی بھی دی جاتی تھی جناب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں، اور یہ جو دھونی دی جاتی تھی وہ عود کی دی جاتی تھی۔ کبھی صرف عود کی دھونی دی جاتی تھی، اور کبھی عود کے ساتھ کافور بھی ملا دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور جہاں خوشبو کا استعمال ثابت ہے وہیں پر دھونی کا دینا یہ بھی ثابت ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو خوشبو آتی ہے دھونی دینے سے، نمبر 2 کے اوپر جو جراثیم ہوتے ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں، جس سے بیماری پھیلنے کا ایک خطرہ رہتا ہے، تو یہ دھونی کی برکت سے، خوشبو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جراثیم کو دور کر دیتے ہیں اور ختم فرما دیتے ہیں، اور بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی نیت سے خوشبو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دھونی دینے والا عمل ہے اس کو بھی عملی طور پر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔